الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وإلياس قادري وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل بزم صبح بہارا میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی محفل جناب اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے والدین کے اس سال ثواب کے لیے بھی آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کی مناسبت سے جو شریعت مطہرہ میں والدین کے حقوق اور اصالِ ثواب سے متعلق احکامات ہیں وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ جب والدین میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف تک نہ کہو، ہوں تک نہ کہو، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ نہ انہیں اف کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرو، اور فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور فرمایا کہ اپنے رب کے حضور یوں عرض کرو کہ اے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے چھٹپن یعنی کہ بچپن کی عمر میں مجھ پر رحم کیا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور پھر والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا تعلق ہے، ایک ان کی حیات ظاہری کے ساتھ معاملہ ہے اور دوسرا تعلق ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے یہ بعد از وصال ہے، کہ جہاں تک ان کی ظاہری حیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. تمہارا انداز رف نہیں ہونا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، بلکہ ان کے سامنے عاجزی کرنی ہے، تعظیم کے ذریعے گفتگو کریں آپ. اور کیا ہو؟ فرمایا کہ جب ان کا وصال ہو جائے تب بھی انہیں بھولنا نہیں ہے. آگے بھی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب ان کا وصال ہو جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں، تو تب بھی انہیں یاد رکھنا ہے، ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا طلب کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میرے مولا جب میں چھوٹا تھا، میں اپنی ماں کی گود میں تھا، میں اسے تنگ کیا کرتا تھا، میں بستر میں ہوتا تھا، میں پیشاب کر دیتا تھا، میری ماں اس تر جگہ پہ خود سو جایا کرتی تھی اور مجھے خشک بستر پہ سلایا کرتی تھی، وہ میرا خیال کیا کرتی تھی، میں اگر روتا تو مجھے رونے سے روکا کرتی تھی. انہوں نے اتنے مجھ پر احسانات کیے میرے مالک. آج جب ان کا وصال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ جیسے میرے بچپن کی حالت میں انہوں نے مجھ پر شفقت کا بازو پھیرا اور مجھے پروان چڑھایا، میرے مالک آج میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، تو بھی ان پر رحم کر دے، تو بھی ان پر کرم کر دے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں والدین کے حقوق کے لحاظ سے کہ جہاں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، فرمایا کہ صرف اور صرف معبود مانو تو اللہ رب العزت کی ذات کو مانو، صرف اس کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے، صرف اس کی بندگی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کا جو رشتہ ہے اسے استوار کرنا ہے. کتنا پیارا دین اسلام ہے ہمارا اور کتنی اچھی اس کی تعلیمات ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیمات اسلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا حکم ارشاد کریں. آج المیہ یہ ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی، اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم نے خود کو اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ماں باپ یہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی. آج اگر ہم اپنی اولاد کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق چلنے کی ہدایات دیں گے اور جب وہ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، وہ دیکھے گا کہ رب فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ رب فرما رہا ہے کہ تم نے والدین کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دینا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا رب قرآن میں یہ مجھے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے آگے آواز کو بلند نہ کرو، ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ گفتگو کرو، تو پھر بالیقین وہ حسن سلوک کا پیکر بنے گا، اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ احسانات کی نافرمانی نہ کرے گا، انہیں فراموش نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ استوار کرے گا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اپنی ذات کو اسلامی طریقہ زندگی پر ڈھال دیں
اور اپنی اولاد کو بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں تو پھر کیا ہے کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت تو ہے یہ محبوب کے غلاموں کے لیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، آپ مجھے یہ خبر دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو، محبوب اس کے بعد پھر کون سا عمل رب کو زیادہ پسند ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، فرمایا یہ رب کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب صحابی نے پھر پوچھا کہ پاک محبوب علیہ السلام مجھے دوبارہ یہ خبر ارشاد فرمائے کہ اس کے بعد کون سا عمل رب کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ رب کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پہلے نمبر پہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا یہ رب کو پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جہاد، رب کی راہ میں جہاد کرنا یہ رب کو پسندیدہ عمل ہے رب کے نزدیک۔ اب یہاں دیکھیں کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود جہاد کو تیسرے نمبر پر رکھا اور والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ استوار کرنا، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا کہ پہلے نماز ادا کرو وقت پر، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ہو، ما من مسلم، کہ کوئی مسلمان ہے وَلَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ، اس کے دونوں والدین یعنی کہ ماں باپ یہ مسلمان ہیں، يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا، تو وہ ان کی طرف صبح کرتا ہے، محتسباً، یہ قصد کرتا ہے نیکی کا کہ ان کو پیار کے ساتھ دیکھے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا إِلَّا فَتَحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ یعنی من الجنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ بیٹا مسلمان ہو، بیٹا ہو کا بیٹی ہو وہ مسلمان ہو، اور اس کے والدین بھی مسلمان ہوں، اور یہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو فرمایا یہ عمل اس کا رائے گا نہیں جائے گا، فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے والا بھی مسلمان ہو اور اس کے والدین بھی مسلمان ہو، اور فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدًا، فرمایا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور والدین میں سے صرف ایک والد یا والدہ حیات ہے، فرمایا کہ اب جس وقت یہ ان کی طرف محبت پیار کے ساتھ دیکھے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کے ایک دروازہ کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَهُ، اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں، فرمایا کہ اگر یہ ان کو ناراض کر دے گا، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یہ ناراض کرتا ہے، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ، فرمایا کہ اللہ اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے والدین کی اہمیت کو ہی اجاگر نہیں کیا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آج کوئی بوریا بسترا لے کر نکل جائے جنگلوں صحراؤں میں خاک چھانتا پھرے، لیکن اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو رب بھی تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہو جاتے۔ آج اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کتنا اونچا درجہ اور مقام ہے ماں باپ کا کہ رب بھی تب راضی ہوگا کہ جب اس کے والدین بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ
اگر بیٹا اپنے والدین کا فرما بردار ہے، وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی طرف نظر ڈالتا ہے، محبت کی، پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. پہلے شرط یہ تھی کہ دیکھنے والا جو بیٹا ہے یا بیٹی وہ بھی مسلمان ہو اور والدین بھی مسلمان ہو. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اب جو اولاد ہے یہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، وہ جس وقت اپنے والدین کی طرف دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال اسے اس نظر کی وجہ سے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا. اور حج مقبول کتنا اونچا مقام ہے اس کا کہ فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جب حج قبول ہو جائے تو اتنی اونچی شان ملتی ہے کہ وہ یوں گویا اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. اور فرمایا کہ جب وہ اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے گا، پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو کیا اسے 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں اسے 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پاک ہے کہ اگر وہ اپنے بندے کو 100 مرتبہ ماں باپ کو پیار کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. آج ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا اہمیت دی؟ یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ اپنے والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، انہیں جھڑک دینا، ان کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا. آج میرے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، فرمایا کہ اس سے رب بھی راضی نہیں ہوگا. آج جب لوگ جنت کی طلب میں نکلتے ہیں تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے حقوق کے متعلق مجھے کچھ تعلیمات ارشاد فرما دیجئے کہ ان کے حقوق کیا کیا ہیں. تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہما جنتک و نارک، فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے دوزخ بھی ہیں. کہ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نیک اعمال کرو گے، ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ استوار کرو گے تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جنت بن جائیں گے. اور اگر تمہارا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، تم ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ قائم نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اگر ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے، وہ نارکا، تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے دوزخ بن جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، اسے دکھا دے. خالق کائنات جل جلالہ کی جانب سے آپ کو پیغام دیا گیا کہ اے پیارے کلیم، فلاں شہر میں فلاں کسائی وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں تو ناواقفیت تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کے کلیم علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے دعوت کی. جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو اس نے ایک ٹوکری اپنے پاس رکھ لی اس کسائی نے، اور 2 نوالے اس ٹوکری میں ڈالتا، 1 نوالا اپنے منہ میں ڈالتا. ابھی یہ کھانے کا دورانیہ چل رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ کسائی اٹھ کر دروازے پہ جاتا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکری میں جب جھانک کر دیکھا تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر 2 ذاتیں موجود ہیں، یعنی کہ ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، جو کہ اس کسائی کے ماں باپ تھے. تو جس وقت ان کی نظر پڑتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے چہرے پر، ان کے ہونٹوں پر ایک تبسم پھیل جاتی ہے اور فوراً ہی وہ آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جس وقت وہ کسائی دروازے سے پلٹ کر واپس آتا ہے
اور یہ ماجرا دیکھتا ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو وہ فوراً معاملہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قصائی کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ روزانہ میرے والدین گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب فرمانا۔ آج جب ان کا اچانک وصال ہوا تو میں یہ سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ کہنے لگا قصائی کہ میری ماں جب کھانا کھاتی اور خوشی کا اظہار کرتی تو وہ خوش ہو کر مجھے دعا دیا کرتی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو میں اس سے راضی ہوں، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی بنا دے۔ اب جس وقت اس نے یہ ساری بات عرض کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قصائی تجھے مبارک ہو، اللہ نے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا۔ یہ ہے والدین بندے کے لیے جنت، اور یہ ہے والدین بندے کے لیے دوزخ، کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ گے تو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اور وہ کس انداز میں کہ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعی ہیں اور 148 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک محلے سے ہوا کہ جس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر شک ہوئی، قبر کھلی، اور اس میں سے ایک آدمی برآمد ہوا کہ جس کا سر جو ہے وہ گدھے کا تھا اور باقی اس کا سارا وجود جو ہے وہ انسانی تھا۔ وہ باہر نکلا قبر سے، اس نے گدھے کی طرح ہنہنانا شروع کیا، چیخ و پکار کی، 3 مرتبہ وہ پکارا اور دوبارہ اپنی قبر میں گیا اور قبر جو ہے وہ اوپر سے بند ہو گئی۔ سامنے ہی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت، ایک بوڑھی مائی جو تھی وہ سوت کاٹ رہی تھی۔ تو ان سے کسی عورت نے کہا کہ اے عوام بن حوشب، آپ اس کا معاملہ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ بتا دیجئے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ اس شخص کی ماں ہے کہ جو ابھی قبر سے نکلا تھا، کہ جس کا چہرہ، جس کا سر جو ہے وہ گدھے کی طرح تھا اور اس کا باقی سارا کا سارا وجود جو ہے وہ انسانی تھا، اور یہ نکلا ہے گدھے کی طرح ہنہنایا اور دوبارہ قبر میں چلا گیا ہے۔ تو ماجرا یہ تھا کہ یہ شخص شرابی تھا۔ جس وقت یہ شراب پی کر گھر آتا، اس کی ماں اسے کہتی کہ اے بیٹے اللہ سے ڈر، تو کب تک یہ ناپاک چیز پیتا رہے گا؟ جب اس کی ماں اسے یہ نصیحت کرتی تھی تو اس کا بیٹا اسے کہتا کہ اے ماں تو کیا گدھوں کی طرح ہنہناتی رہتی ہے، چیخ و پکار کرتی رہتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اس دن سے لے کر آج تک نماز عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے، وہ قبر سے باہر آتا ہے، گدھے کی طرح چیخ و پکار کرتا ہے، 3 مرتبہ دوبارہ اپنی قبر میں جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے۔ یہ والدین کے سامنے جو ہے بلند آواز سے بات کرنا، ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، ان کے سامنے جو ہے بے ادبی کرنا ان کی، اور یہ اس طرح کے نازیبہ کلمات کا استعمال کرنا، میرے بھائیوں اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں تو نیکیوں کی جزا رب ذوالجلال انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کی جزا اللہ دنیا آخرت دونوں میں دیتا ہے، فرمایا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی جاتی ہے، بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو جو عذابات کا سلسلہ ہوگا تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، فرمایا کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دکھا دی جاتی ہے۔ اب وہ شخص، اس کا انتقال ہو گیا،
اس کے مرنے بعد قیامت جب برپا ہوتی تب اسے سزا دی جاتی، سزا کا حکم سنایا جاتا، لیکن دنیا والوں کو یہ دکھا کر نشان عبرت اسے بنایا گیا کہ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی کو پڑوسی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے بنا دیا ہے، ساتھی بنایا ہے، تو اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرے گا، ان کے آگے زبان درازی کرے گا، تو پھر اس کی دنیا و آخرت دونوں ہم برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے والدین کا ادب احترام بجا لائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور پیار اور محبت کا رشتہ استوار کریں۔ یہ شریعت مطہرہ کے وہ احکامات ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اشفاق صاحب کے والدین کے اصال ثواب کا بھی پروگرام ہے، تو ماں باپ کی جہاں شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے ان کے وصال کے بعد اس کا بھی کیا ہی سنہری انداز شریعت مطہرہ میں موجود ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق فاذا تلحقه كان احب الیہ من الدنیا وما فیها۔ فرمایا کہ جو میت ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی حالت قبر میں ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے، کہ جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور فریاد کرتا ہے۔ فرمایا یہ انداز ایک مردے کا قبر میں ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا ینتظر دعوتن، اسے انتظار ہوتا ہے، اس مردے کو قبر میں انتظار ہے کس چیز کا؟ ینتظر دعوتن تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ یہاں محبوب علیہ السلام نے 4 طرح کے رشتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ فرمایا کہ اسے انتظار ہوتا ہے کس چیز کا؟ دعا کا۔ کس جانب سے؟ فرمایا کہ اس کے باپ کی جانب سے، اس کی ماں کی جانب سے، اس کے بھائی کی جانب سے، اس کے دوست کی جانب سے۔ اب جس وقت یہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسے اتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت قبر میں اس دنیا والے دعا کرنے والے کے اس عمل کو رب ذوالجلال قبر میں جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ثواب بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ شخص جو قبر میں اس کا عزیز جا چکا ہے وہ اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج جس وقت ہمارے کسی عزیز کا، ہمارے والدین کا، ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو اسے بھولنا نہیں ہے، اس کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے۔ رب ذوالجلال اسے محروم نہیں کرے گا، قبر میں بھی اسے راحت عطا فرما دے گا۔ اور کس انداز میں یہ راحت اور سکون اور درجات کا سلسلہ ہے، مشکات شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، کہ رب ذوالجلال جنت میں عبد صالح نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا، کیونکہ جنت میں جو درجات ہیں وہ جیسے دنیاوی درجات ہوتے ہیں کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اتنا ڈسٹینس فاصلہ تو نہیں ہوتا۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ فرش زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، یہ فرش سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا اپنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو 500 سال تک وہ دوڑ کر جس مسافت پر، جس ڈسٹینس پر وہ پہنچے گا، فرمایا کہ اتنا فاصلہ جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہے۔ اب جس وقت جنت میں اس نیک بندے کا درجہ بلند کیا جائے گا کہ اتنا بلند درجہ اور مقام اسے دیا گیا، تو اب وہ یہ پوچھے گا انا لی ہادی، یا باری تعالیٰ میرا جنت میں یوں درجہ کیسے بلند کر دیا گیا؟ میں تو اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں پاتا کہ جس کی وجہ سے میرا درجہ یوں بلند کر دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے یہ جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، اے میرے بندے تیرے اور تیری اولاد نے آج تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا ہے، دعا کا اہتمام کیا ہے، ہم نے اس کی وجہ سے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہمارے کسی پیارے عزیز کا انتقال ہو جائے تو جیسے ہم حیات ظاہری میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے،